کوڑے برس رہے تھے، جسم لہو لہان تھا، تپتی ریت پر سینے پر بھاری پتھر رکھا تھا۔ دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، مگر تاریخ اسلام کا وہ سب سے پہلا عاشق رسول پکار رہا تھا، آہد آہد۔ آئیے جانتے ہیں کائنات کے اس عظیم عاشق حضرت بلال حبشی کے عشق کی وہ داستان جس کی گونج زمین پر نہیں بلکہ عرش بری پر سنی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تاریخ اسلام میں محض ایک نام نہیں بلکہ اسرار محبت کا ایک بحر بے کنار ہے۔ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ الہی ضابطہ ہے جس نے مادی حسب و نسب، رنگ و نسل اور زبان و بیان کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات رنگ و بو میں فنا فی الرسول کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، جہاں عاشق کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا بلکہ وہ سراپا اپنے محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے۔ حضرت بلال مکے میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ مادی دنیا میں آپ کا جسم مبارک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن آپ کی روح عشق مصطفیٰ کی بدولت آزاد ہو چکی تھی۔ جب امیہ کو آپ کے اسلام لانے کا علم ہوا تو اس نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ مکے کی جلتی ہوئی ریت پر جب آپ کے پاکیزہ جسم پر بھاری پتھر رکھے جاتے اور کوڑے برسائے جاتے تو مادی آنکھ صرف ظلم دیکھتی تھی، مگر حقیقت باطن کو جاننے والے وہاں عشق کا عروج دیکھ رہے تھے۔ اس ہولناک ستم کے جواب میں آپ کی زبان سے نکلنے والی صدا آہد آہد، ایک ہے ایک ہے، دراصل ایک گہرا قلبی راز تھا۔ اہل بصیرت فرماتے ہیں کہ بلال کا آہد کہنا صرف شرک کی نفی نہیں تھا بلکہ وہ توحید کے اس مرتبے پر تھے جہاں درد کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل کے نہا خانے میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ سمایا ہو تو کوڑوں کی سنسناہٹ نغمہ الہی محسوس ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے مکے کی تپتی ریت فرش گلاب بن چکی تھی، کیونکہ باطن میں عشق محمدی کی ٹھنڈک موجود تھی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اس ظاہری غلامی سے خرید کر آزاد کیا۔ فتح مکہ کا تاریخی دن کائناتی عشق کا سب سے یادگار دن ہے۔ جب مکہ فتح ہوا اور کعبہ پاک کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ یہ وہ منظر تھا جس نے دنیا کے ظاہری درجات کو ہمیشہ کے لیے تلپٹ کر دیا۔ مکے کے قریشی سردار جو کبھی رنگ اور نسل کے غرور میں مبتلا تھے اور وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک حبشی نژاد سابقہ غلام کائنات کے سب سے مقدس گھر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر توحید و رسالت کا پرچم لہراتا ہوا اذان دے رہا ہے۔ یہ اذان بلالی کائنات کی صوتی عشق تھی جس نے ثابت کیا کہ اسلام میں بلندی کا معیار نسل نہیں بلکہ تقویٰ اور عشق رسول ہے۔ معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ واپس آ کر فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ اس حدیث پاک سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عاشق کے دل کی تڑپ تھی جو زمین پر دھڑکتی تھی تو اس کی گونج عرش بری پر سنائی دیتی تھی۔ یہ مقام قرب خاص ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوں
اور بلال کا باطنی وجود ان کی مائیت میں ہو۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت بلال پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب مدینے کی گلیوں میں چلنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ مسجد نبوی کا محراب و منبر دیکھ کر ان کا جگر شق ہوتا تھا۔ آپ کا دل اس فراق کو سہ نہ سکا اور آپ مدینہ چھوڑ کر شام دمشق کی طرف ہجرت کر گئے۔ برسوں بیت گئے۔ ایک رات دمشق میں حضرت بلال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دلنشین انداز میں ارشاد فرمایا، بلال، یہ کیسی جفا ہے، کیا ابھی ہمارے ملنے کا وقت نہیں آیا؟ یہ جملہ سنتے ہی بلال تڑپ اٹھے۔ وہ دیوانہ وار اٹھے اور ننگے پاؤں مدینے کی طرف دوڑ پڑے۔ جب مدینہ پہنچے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سر رکھ کر اس قدر روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو شہزادہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے التجا کی، اے بلال، ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دو۔ حضرت بلال شہزادوں کا حکم کیسے ٹالتے؟ آپ منبر پر کھڑے ہوئے اور جیسے ہی فضا میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، پورا مدینہ لرز اٹھا۔ لوگ روتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ جب آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو پردہ نشین خواتین بھی روتی ہوئی گلیوں میں نکل آئیں اور ایسا سما بندھ گیا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ظاہری دنیا میں واپس تشریف لے آئے ہوں۔ اس اذان نے ہجر کو وصال میں بدل دیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اس مقدس مقام پر پہنچے تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم اور یادوں کا طوفان آپ کے ضبط کا بندھن توڑ گیا۔ آپ کا گلا رند گیا، آواز حلق میں اٹک گئی اور دل پہ ہجر کی ایسی چوٹ لگی کہ آپ بے ہوش ہو کر منبر پر گر پڑے۔ مدینے کی فضاؤں میں اس شدید گریہ وزاری کو دیکھ کر اہل مدینہ تڑپ اٹھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کا پورا جسم لرز رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے شہزادہ حسنین کریمین سے معذرت چاہی۔ اب اس سے آگے اذان مکمل کرنا بلال کے بس میں نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد کے اس شدید غلبے کے بعد آپ کے لیے مدینہ منورہ میں مزید ٹھہرنا محال ہو گیا۔ آپ نے فوری طور پر دمشق، شام کی طرف واپسی کا سفر اختیار کیا اور دوبارہ اسی دمشق کے سرزمین پر جا مقیم ہوئے جہاں آپ نے زندگی کے آخری ایام اسی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 20 ہجری، کچھ روایات کے مطابق 17 یا 18 ہجری میں دمشق میں ہوا۔ حقیقت پسندوں کی نظر میں آپ کا یوم وصال غم کا نہیں بلکہ جشن ملاقات کا دن ہے۔ روایات اور بزرگوں کے احوال میں آتا ہے کہ جب حضرت بلال کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے سفر آخرت اور اپنے محبوب حقیقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خصوصی تیاری فرمائی۔ آپ نے غسل فرما کر نیا اور صاف ستھرا لباس زیبتن کیا، خوشبو لگائی جیسے کوئی دلہا اپنی بارات یا کسی خاص جشن کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آپ کے لیے موت ایک ہولناک انجام نہیں بلکہ ایک حسین سفر تھا۔ جب آپ بستر علالت پر آخری سانسیں لے رہے تھے تو آپ کی زوجہ نے روتے ہوئے کہا، واہ کرباہ، ہائے کتنی بڑی تکلیف ہے۔ لیکن حضرت بلال کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آپ نے وجد کے عالم میں فرمایا، کتنی خوشی اور مسرت کا مقام ہے، کل میں اپنے محبوبوں سے ملوں گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق ہمیں سکھاتا ہے کہ رنگ، نسل اور مادی دنیا کی کوئی اوقات نہیں۔ اگر دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو تو انسان زمین پر چلتا ہے اور آہٹ عرش پر سنی جاتی ہے۔ اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لازوال داستان عشق نے آپ کے دل کو بھی تڑپایا ہے
تو کمنٹ سیکشن میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور لکھیے گا۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مزید روح پرور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔